بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ الميسر الدرس الثالث المياه التي تحصل بها الطہارۃ۔ اس سے پہلے سبق کے اندر بات آئی تھی اہمیت الطہارۃ و دلیل مشروعیتها من القرآن والسنۃ، یعنی طہارت یعنی پاکی کی اہمیت کیا ہے اور اس کے قرآن و حدیث سے مشروع ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اب ہم اس سبق کے اندر بات کریں گے ان پانیوں سے متعلق کہ جس کے ذریعے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے لیے باب باندھا ہے المیاہ التی تحصل بها الطہارۃ۔ یہ باب ہے ان پانیوں سے متعلق کہ جن کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تحصل الطہارۃ بالماء المطلق، کہ طہارت یعنی پاکی جو حاصل ہوتی ہے وہ ماء مطلق یعنی خالص پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے جا کر مصنف نے مائع مطلق کی تفسیر کی ہے، مائع مطلق کی تعریف کی ہے کہ مائع مطلق کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والماء المطلق هو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء، کہ مائع مطلق وہ پانی ہے جو اپنی اصلی ہیئت پر باقی ہو، یا پھر یوں ترجمہ کریں جو اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، اپنی خلقت کی صفتوں پر باقی ہو۔ وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، اور اس کے ساتھ میں کوئی نجاست نہ ملی ہو۔ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اور اس پر کسی اور چیز کا غلبہ نہ ہوا ہو۔ دیکھیے یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ نے مائع مطلق کے بارے میں جو تعریف کی ہے اس میں تین باتوں کو لے کر کے آئے کہ پانی خالص پانی کب کہلائے گا، تو اس کی جو تعریف بیان کی ہے وہ تین جز یہاں پر لے کے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصلی ہیئت پر باقی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کے اندر صفتیں پیدا فرمائی ہے وہ ان صفتوں پر باقی ہو۔ وہ اوصاف کیا ہے کہ جو پانی کے اندر ہوتی ہیں قدرتی طور پر، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں جو ابن ماجہ کے اندر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتا الا یہ کہ کوئی اور چیز اس کی ریح یعنی بو پر غالب آ گئی ہو، اور اس کے مزے پر یعنی جو پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، اس پر کوئی اور چیز غالب آ گئی ہو، اور اس کے رنگ پر یعنی جو پانی کا رنگ ہے اس پر کوئی اور چیز غالب آ گئی ہو۔ اس سے پہلے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پانی اپنی اصلی ہیئت پر باقی ہوتا ہے، اور اپنی اصلی حیات پر ہونا یعنی ان اوصاف ثلاثہ کے ساتھ میں پانی کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو کیا کیا، اتارا۔ دوسری حدیث جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اپنی کتاب طحاوی کے اندر، حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا یہ کہ کوئی چیز اس کے رنگ پر غالب آ گئی ہوں، یا اس کے مزے پر غالب آ گئی ہوں، یا اس کے بو پر غالب آ گئی ہوں۔ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے دو حدیثیں پیش کی، ایک ابن ماجہ کی، ایک طحاوی کی۔ تو ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر علی ریحہ و طعمہ و لونہ ہے، حرف عطف واو کے ساتھ میں ہے، اور جو طحاوی کے اندر ہے اس میں حرف عطف او کے ساتھ میں ہے علی لونہ او طعمہ او ریحہ۔ تو دیکھیے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ پانی کے اندر جو اوصاف ہوتی ہیں وہ کتنے اوصاف ہیں؟ تین اوصاف ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ نمبر ایک لون یعنی پانی کا رنگ، پانی کے اندر جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کی ایک صفت ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی ہے طعم یعنی مزہ، جو پانی کا ذائقہ ہے
وہ اس کی اپنی ایک صفت ہے. اور اسی طرح تیسری صفت ہے ریح یعنی بو، پانی کی جو بو ہے وہ اس کی ایک صفت ہے. تو یہ تین صفتوں کے ساتھ میں پانی کا ہونا ضروری ہے مائع مطلق ہونے کے لیے. دوسری بات جو یہاں پہ آئی ہے وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، کہ پانی کے ساتھ میں کوئی نجاست نہ ملی ہو. اگر کوئی نجاست مل گئی ہو تو وہ مائع مطلق پھر نہیں کہلائیں گی. تیسری چیز ہے کہ اس پر کسی اور چیز کا غلبہ نہ ہو گیا ہو. مان لیجئے کہ ہم نے پانی کے ساتھ میں دودھ ملا دیا، تو اب ہم اس پانی کو خالص پانی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر دودھ کا غلبہ اس کے اندر ہو گیا تو اب ہم اس کو دودھ ہی کہیں گے یا دودھ والے پانی کہیں گے. تو اس صورت میں اس کا نام بدل گیا، ہم اس کو مائع مطلق یعنی خالص پانی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو خالص پانی وہ کہلائیں گی جو اپنے اوصاف ثلاثہ یعنی پانی کا جو رنگ ہے، اس کی جو بو ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے اس پر قائم ہو، اس کے ساتھ میں ہو اور اس کے ساتھ میں کوئی نجاست نہ ملی ہو، اسی طرح کسی اور چیز کا اس پر غلبہ نہ ہوا ہو. ان تین چیزوں کے ساتھ میں پانی کیا کہلائیں گی؟ خالص پانی کہلائیں گی، مائع مطلق کہلائیں گی. اس کے آگے مصنف نے کچھ پانیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کون سے پانی کے مائع مطلق شمار ہوتی ہے، خالص پانی شمار ہوتی ہے. ان میں سے ایک نمبر پر ذکر کیا ہے ماء السماء، آسمان کا پانی. آسمان سے جو پانی اترتی ہے، بارش کے جو پانی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ مائع خالص ہوتی ہے، مائع مطلق ہوتی ہے. نمبر 2 ماء النہر، نہر کا پانی یعنی نہر کے اندر جو پانی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مائع مطلق کہلاتی ہے. نمبر 3 ماء البیر، کنویں کا پانی یعنی کنویں کے اندر جو پانی ہوتی ہے وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ مائع مطلق کہلاتی ہے، خالص پانی کہلاتی ہے. ماء العین، چشمے کا پانی. چشمہ یعنی جو زمین سے خود بخود جو پانی نکلتی ہیں، پہاڑوں کے دراروں سے جو نکلتی ہیں یا کہیں زمین کے اندر سے خود بخود فوارے پھوٹ جاتے ہیں تو اس کو چشمے کا پانی کہتے ہیں، وہ بھی مائع مطلق کے اندر شمار ہوتی ہے. نمبر 5 ماء البحر، سمندر کا پانی. یہ بھی کیا ہے؟ مائع مطلق ہے، خالص پانی ہے. نمبر 6 ماء ذاب من الثلج، وہ پانی جو برف سے پگھلا ہو، یعنی جو برفیلی زمین میں، برفیلی جگہوں میں جو برف کے تودے گرتے ہیں تو پھر وہ پگھل جاتے ہیں، تو اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی پانی مائع مطلق ہوتی ہے، خالص پانی ہوتی ہے. نمبر 7 ماء ذاب من البرد، وہ پانی جو اولے سے پگھلا ہو، یعنی جب بارش کے اوقات میں آپ دیکھے ہوں گے کہ جو اولے گرتے ہیں تو وہ بھی کیا، اگر ہم اس کو اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیں پھر وہ پگھل جائے تو وہ بھی پانی کیا ہوں گی؟ مائع خالص ہی ہوں گی، مائع مطلق ہی ہوں گی، ہم اس کو کوئی دوسرے پانی نہیں کہیں گے. تو یہ تمام کے تمام جو پانی شمار کرائے گئے ہیں یہاں پہ 7 قسم کے پانی، یہ تمام کے تمام مائع مطلق ہے، خالص پانی ہے. آج کل جو ہم موٹر لگا کر کے پانی نکالتے ہیں یہ بھی مائع مطلق ہے. زمین سے جو بھی پانی ہم نکالتے ہیں، جس طریقے سے بھی نکالتے ہیں، وہ تمام کے تمام پانی کیا ہے؟ مائع مطلق کے ہی حکم میں ہے، سب مائع مطلق ہے، خالص پانی ہے. اس کے بعد میں کچھ پانیوں کے بارے میں آئیں گی کہ کون کون سے پانی ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے پانی ہیں جن سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح خود پانی کے بارے میں بھی آئے گا کہ کون کون سے پانی پاک ہیں، کون کون سے ناپاک ہیں. ہم اس کو اگلے باب اقسام المیاہ و احکامها کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.